السلام علیکم ویورز، آج کے کالم کا عنوان ہے ماں جائی مہنگائی اور فرمان فاقہ۔ وہ دیکھو بادلوں کی اوٹ سے جھانکتا ہوا 14ویں کا چاند کتنا خوبصورت دکھائی دے رہا ہے۔ جواب آیا ہاں، بالکل چپڑی ہوئی روٹی کی طرح چمک رہا ہے۔ قارئین، جب سے ہوش سنبھالا یا گنوایا، میں نے ہم وطنوں کو آٹا آٹا روٹی روٹی کرتے ہی دیکھا ہے۔ مہنگائی کا ماتم تب بھی ہوتا تھا جب ڈھابوں اور تندوروں پر آنے کی روٹی اور دال مفت ہوا کرتی تھی۔ خدا جانے کون کم بخت اس بد دعائے ہوئے خطے کو سونے کی چڑیا کہتا تھا جس کی بیشتر نسلیں روٹی کے طواف میں غارت ہو گئیں۔ کبھی ان صدیوں پرانے محاوروں پر ہی غور کر لیں۔ مثلاً جس کے گھر دانے اس کے کملے بھی سیانے، کوٹھی اناج کوتوالی راج، روکھی سوکھی کھا اور ٹھنڈا پانی پی، چپڑی ہوئی اور دھو دو۔ سبحان اللہ، یاشی کی انتہا کیا ہے؟ چپڑی ہوئی اور دھو دو۔ کھانے کے گال نہانے کے بال نہیں چھپتے۔ اناج کال نہیں، یہاں راج کال ہے۔ پیٹ نہ پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں۔ ان اور رن کا کیا نام رکھنا، کیسی بھی ہو۔ سستا گیہوں گھر گھر پوجا، پیٹ میں پڑا چارہ کودنے لگا بیچارہ، جب تک روٹی بھات تیرا میرا ساتھ، ہوئی فجر چولہے پہ نظر، مل گئی روزی نہ ملا تو روزہ۔ بہرہ بھی روٹی کی پٹ پٹ سن لیتا ہے، جس کے ہاتھ ڈوئی اس کا ہے ہر کوئی، جس کی تیغ اس کی دیگ، آیا تو نوش نہیں تو فراموش۔ زردار کا سودا ہے بے زر کا خدا حافظ، پردار توڑتے ہیں بے پر کا خدا حافظ۔ بھوک میں تو بھجن بھی نہ ہو، نہ دیکھ پرائی چوپڑی تو نہ للچائے جی، ہاتھ میں لانا پات میں کھانا، باسی قورمہ تازہ دال سے اچھا ہوتا ہے۔ قارئین، یہ ہے اوقات اس پورے خطے کی۔ ہمارا ماضی کیا ہے؟ پورا ملک سویپ کر کے رکھ دیا ذوالفقار علی بھٹو نے۔ اس کا نعرہ یاد ہے؟ روٹی۔ پورا نعرہ روٹی کپڑا مکان۔ یہ تو کلچر ہے ہمارا، یہ تاریخ ہے ہماری، یہ تہذیب ہے ہماری۔ یہ بھی آگے چلتے ہیں۔ اگر پیٹ بھر گیا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ مزید محاورے پیش کر سکتا ہوں جو صدیوں پر محیط ہیں، جن پر غور کریں تو بآسانی یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ بھوک، ننگ، غربت، افلاس، مہنگائی، فاقہ ہمارا کلچر ہے، ہماری روایت ہے کہ مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر نے وقائے بابر، جسے عام طور پہ تسک بابری کہتے ہیں، میں جہاں بر صغیر کی دولت کا ذکر کیا، وہاں عوام کی بھوک، ننگ، غربت پر بھی خوب روشنی ڈالی ہے۔ یہ خطہ سونے کی چڑیا صرف چند لوگوں کے لیے تھا، آج بھی چند لوگوں کے لیے ہے۔ باقی یہ جو عوام شوام، ووٹر شوٹر اور ووٹ کی عزت شدت، یہ سوائے بکواس کے کچھ نہیں۔ اصل میں یہ خطہ انہی محاوروں سے پیٹ پوجا کرتا رہا ہے، اور جو آج مہنگائی کے خلاف مورچہ زن ہیں، اس کے ابا جی کی وزارت عظمیٰ میں یہ ہیڈ لائن میں نے نہیں لگائی تھی، شیر آٹا کھا گیا۔ چند زیب نے ماڈل ٹاؤن میں گھر کے باہر خودکشی کی تھی۔ اچھا، آٹا آٹا کر دی نہیں میں، آپے آٹا ہوئی۔ رانجا رانجا کر دی نہیں میں، آپے رانجا تو پتہ نہیں ہوئی کہ نہیں ہوئی، پر آٹا آٹا کر دی نہیں میں، آپے آٹا ہوئی۔ کبھی شیر کھا گیا، کبھی شیر آٹا کھا گیا کہ بیچارہ اردو میڈیم تھا، یہ نون لیگی شیر۔ اب اگر ٹائیگر کھا گیا تو وہ انگلش میڈیم ہے۔
یعنی فرق صرف میڈیم کا ہے، ورنہ جہاں ملکی وسائل پہ چند لوگوں کی مکمل اجارہ داری ہوگی وہاں باقی سب سائل ہی ہوں گے۔ اگر 24 کروڑ میں چند لاکھ خاندان وسائل پہ قابض، باقی سمجھو سائل۔ آگے چلو، اور ہماری تو تاریخ ہے بھائی ڈاکے سے لے کے سکوت ڈھاکہ تک، کیونکہ یہاں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اسی لیے کنویں سے بالٹیاں بھر بھر کے نکالتے ہیں۔ کتا اس ملک میں کوئی نہیں نکالتا، کتے تیتھی اتے۔ صدیوں پہلے میں اسکول میں تھا جب روٹی نام کی ایک فلم ریلیز ہوئی، جس کا ہیرو پنجابی فلموں کا مقبول ترین ہیرو تھا، یہ میں بات کر رہا ہوں 60s کی، اس کا نام تھا اکمل۔ اکمل کو کہتے تھے پنجابی فلموں کا دلیپ کمار۔ اس فلم کے اس تھیم سانگ نے دھوم مچا دی تھی پورے ملک میں۔ میں اسکول گوئنگ بچہ تھا، جونیئر کلاسز میں، اور وہ گانا کیا تھا، تھیم سانگ کیا تھا فلم روٹی کا؟ روٹی دا سوال ہے، جواب جدا روٹی ہے۔ وڈے وڈے لوگاں لی یہ گل بڑی چھوٹی ہے۔ تو نئی بات کون سی ہو رہی ہے؟ کیا سبحان اللہ، کیا زندہ قوم ہے، باشعور غیور عوام ہے کہ ایوب خان سے لے کر عمران خان تک، فیلڈ مارشل سے لے کے کپتان تک، یہ نان نان نہ روٹی روٹی کھیل رہے ہیں۔